بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت. بہت شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی. سیگمنٹ بہار شریعت، جیسا کہ میثم بھائی نے بتایا، اور اس سیگمنٹ میں آپ لائیو اپنے جو فقہی سوالات ہیں عام طور پر اسی سیگمنٹ میں آتے ہیں، اور لائیو جو ہے کال کے ذریعے سے اپنے فقہی سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. اس کے علاوہ لائیو چیٹ کے ذریعے آپ جو ہیں وہ واٹس ایپ کے تھرو بھی جو ہے وہ اپنے سوالات ہم تک پہنچا سکتے ہیں. یہ صرف آپ کو بتاتے چلیں کہ اب جو بقیہ دن رہ گئے ہیں، یعنی آج وینسڈے ہے، آج بدھ، جمعرات، جمعہ اور ہفتہ آئی تھنک. تو یہ جو دن ایام ہیں اس میں ہمارا پروگرام کا وقت جو ہے وہ 5:15 سے 5:30 بجے تک انشاءاللہ ہوگا. تو ہم روزانہ تقریباً اسی وقت انشاءاللہ آپ کے پاس آئیں گے 5:15 سے 5:30 تک. ہاں صاحب، کل کا ایک سوال ہمارے پاس آیا ہوا ہے، فطرے سے ریلیٹڈ ہے. اب ظاہر ہے کہ آج کل یہ جدید دور کے اندر اگر کسی کو میں فطرہ دینا چاہ رہا ہوں اور میں ایک شہر کے ایک کونے پہ رہ رہا ہوں، دوسرا آدمی شہر کے دوسرے کونے پہ رہ رہا ہے، یا اس کو تھوڑا سا سوال کو اور اگر براڈ کر دیں کہ میں دنیا کے ایک کونے میں رہ رہا ہوں، جس کو فطرہ دینا ہے وہ دنیا کے کسی اور کونے میں رہ رہا ہے، تو کیا میں آج کل چونکہ ظاہر ہے کہ بڑا ڈیجیٹل دور ہے سارا ہے، میں ڈائریکٹ جو ہے وہ اپنے اکاؤنٹ سے ان کے اکاؤنٹ میں جس کو مجھے زکوٰۃ دینی ہے اس پہ ٹرانسفر کر دوں تو یہ جو ہے وہ زکوٰۃ جو ہے وہ ہو جائے گا؟ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں، سوال آپ کا بہت اچھا ہے اور بہت زیادہ پیش آنے والا مسئلہ ہے. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، ایک یوں سمجھیں کہ ایک عمومی بات اگر میں آپ کی خدمت میں پیش کروں، جو تمام وجوہات شرعیہ کے اوپر اگر انسان اسی اعتبار سے چلائے تو بہت ہی بہتر ہے، اور خاص طور پہ فطرے میں تو اس کی اہمیت زیادہ ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ فطرہ جب ایک دفعہ آپ کسی اماؤنٹ پر یا کسی چیز پر جو فطرے میں دی جاتی ہیں آپ نے فطرے کی نیت کر لی تو وہ فطرہ ہو گیا. صحیح. جب وہ فطرہ بن گیا تو وہ آٹومیٹکلی آپ کی ملکیت سے خارج ہو گیا. اب وہ آپ کا مال نہیں ہے، وہ مثلا فقراء کا مال ہے. تو کسی اور کا مال اگر ہو تو اس کو استعمال کرنے کے لیے اجازت کی ضرورت پڑتی ہے. لہٰذا آپ اپنی مرضی سے پھر اس کے اندر کوئی تبدیلی نہیں لا سکتے. میرا خیال ہے پہلے بھی اس مسئلے پہ بات ہوئی ہے. مثال میں نے دی تھی کہ اگر فرض کریں آپ نے 100 کے نوٹ نکالے ہیں، آپ کو بندے کی ضرورت پڑ گئی، کھلے کی ضرورت پڑ گئی، آپ اپنا 1000 روپیہ وہاں رکھ کے وہ 10 نوٹ اٹھا لیں، یہ نہیں کر سکتے. یا وائس ورثہ، الٹا بھی یہ کام نہیں ہو سکتا. اچھا، اگر آپ نے نیت کر لی فطرے کی تو اب یہ آن لائن اگر آپ ٹرانسفر کریں گے تو یہی مال تو جائے گا نہیں. صحیح، بالکل صحیح نا. ممکن ہے یہ تو آپ کے پاس ہی پڑا رہ جائے گا، تو اکاؤنٹ سے آپ دوسرے پیسے ٹرانسفر کریں گے. تو اس کا ایک آسان حل یہ ہے کہ آپ فطرے کی نیت کیے بغیر پیسہ ٹرانسفر کریں جس کو بھی آپ دینا چاہتے ہیں یا جس کو آپ واسطہ بنانا چاہتے ہیں. ٹھیک ہے. بعض اوقات وہ واسطہ ممکن ہے کسی مجتہد کے وکیل ہوں. ٹھیک ہے. یا بعض اوقات واسطہ ممکن ہے آپ کا اپنا کوئی بہن بھائی، کوئی والد صاحب، کوئی گھر کا کوئی عزیز رشتہ دار، حتیٰ بعض اوقات دوست. صحیح. تو آپ پیسے ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں بغیر فطرے کی نیت کے ٹرانسفر کریں. ٹھیک ہے. اور ان کو اپنا وکیل بنائیں. ٹھیک ہے. نمائندہ بنائیں کہ آپ یہ پیسے وڈرا کرو اور میرے بہاف پر مثلا اتنے آدمیوں کے فطرے کی نیت کرو اس پر میری طرف سے، اور اس کو دے، اور پھر یہ آپ آگے جا کے پہنچا دو، چاہے فقیر کو پہنچاؤ چاہے مجتہد کے وکیل کو، جو ان کا ٹھیک ہے ذہن میں ہے چیز. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے. اس کا فائدہ یہ ہوگا کہ یہ آن لائن بھی ٹرانسفر ہو جائے گا، آپ کا وہ جھنجھٹ بھی ختم ہو جائے گا. صحیح ہے. اور فطرہ بھی بن جائے گا. ٹھیک ہے. کیونکہ فطرے کی نیت کرنے کے بعد پیسے کو اگر آپ آن لائن ٹرانسفر کرتے ہیں یا آن لائن ٹرانسفر کر کے آپ نے نیت کر لی، اب جو وہ وڈرا کرے گا یہ تو وہ والے نہیں نکلے جو آپ نے ٹرانسفر کیے، پتہ نہیں کون سے والے نکلے ہیں. ٹھیک ہے. تو یہ مشکلات وہاں پر موجود ہیں فطرے کے باب میں. صحیح. لہذا بہترین حل یہی ہے، چاہے فطرہ ہو، چاہے بعض اوقات ہوتا ہے لوگ مجہول المالک بھیج دیتے ہیں یا دوسرے وجوہات شرعیہ، کہ آپ اس کو ان کے اکاؤنٹ میں بھیجیں، ان کو اپنا نمائندہ وکیل بنائیں کہ آپ یہ پکڑیں، قبض کریں، نکالیں، وڈرا کریں، اور اس کے اوپر مثلاً خمس کی یا مثلاً فرض کریں اس کے اوپر جو ہے وہ فطرے کی یا مجہول المال کی نیت کر کے پھر اس کو آپ آگے پہنچا دیں. یہ سب سے بیسٹ اور
جس کو کہ سیف وے ہے، جس کے اندر آپ کی ذمہ داری بھی پوری اتر جائے گی اور آپ کی گردن پہ کوئی بوجھ بھی نہیں آئے گا۔ اچھا، یہ تو اگر کسی کو مجھے واسطہ بنانا ہے، مجھے خود کسی ایسے شخص کو دینا ہے، میں ڈائریکٹ اس کے اکاؤنٹ میں ٹرانسفر کر سکتا ہوں؟ یہی کام آپ کو اس کے اصل میں نے اس کو اس لیے نہیں بیچ میں لے کر آیا کہ نارملی لوگوں کا سوال یہ ہوتا ہے کہ ہم جس کو دینا چاہتے ہیں ہم نہیں بتانا چاہتے کہ ہم فطرہ دے رہے ہیں، جی، تاکہ اس کی عزت نفس مجروح نہ ہو۔ صحیح، تو اس لیے کیونکہ اگر اس کو بنائیں گے تو یہ سارا پروسیس اس کے ساتھ کرنا پڑے اس گا، کو بتانا پڑے گا، یعنی اس کو بولنا پڑے گا کہ آپ وکیل بنو میرے اور میری طرف سے آپ فطرے کو اپنے آپ کو دے دو۔ صحیح ہے، ٹھیک ہے۔ تو یہ وہ اس کیونکہ اکثر اس کے ساتھ دوسرا سوال یہی آتا ہے کہ ہمیں بتانا ضروری ہے، صحیح ہے، اور بہت سے لوگوں کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ہم بتانا نہیں چاہتے ہیں تاکہ سامنے والے کو فیل نہ ہو، محسوس نہ ہو۔ صحیح، تو اس کا پھر آسان حل یہ ہے کہ آپ کسی کو واسطہ بنائیں صحیح، اور واسطے کے ذریعے یہ کام انجام دیں۔ تو واسطے کو آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ اس کو بھائی لفافے میں ڈالنا اور اس کو بولنا جی مثلا ایکس وائی زیڈ نے یا آپ کے لیے بھجوائیں یا آپ اس کو اپنی ضروریات میں خرچ کر لیں۔ صحیح۔ اچھا صاحب، ابھی فی الحال ہمارے پاس کوئی کویشچن تو نہیں آیا، کچھ سوالات جو ہم نے کیے تھے وہ ایک شادی اور نکاح کے حوالے سے کچھ سوالات ہم نے بنائے تھے، ظاہر ہے کہ جس طریقے سے ہے۔ اچھا، ہمارے معاشرے کے اندر شادی کا رواج یہ ہے کہ جی لڑکا جو ہے وہ عام طور پر جو ہے وہ رشتہ بھیجتا ہے کسی بھی بچی کے گھر پر، اس طریقے سے ہوتا ہے، جبکہ نکاح کے بول پر اگر ہم توجہ کریں تو نکاح کے بول کچھ اس طریقے سے ہیں کہ جس میں لڑکی جو ہے وہ انیشیٹ کرتی ہے۔ تو اب یہ صرف جو ہے وہ مذہب کیا ریکمینڈ کرتا ہے؟ ایک ہے ہمارا کلچر ہمارا یہ ہے کہ عام طور پر لڑکے کی طرف سے رشتہ جاتا ہے، نکاح کے بول جو ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ انیشیٹ جو ہے وہ لڑکی کرتی ہے۔ اور اگر اس کو تھوڑا سا ہم پیچھے تاریخ میں لے جائیں تو بی بی خدیجہ الکبریٰ سلام اللہ علیہا اور رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حوالے سے جو تھا کہ رشتہ جو ہے وہ باقاعدہ بی بی خدیجہ کی جانب سے جو ہے وہ گیا تھا۔ تو یہ کلچر اور مذہب کا وہ ہے ٹکراؤ اس کو کہیں گے یا ریکمنڈیشن کیا ہے؟ بہرحال دیکھیں، اگر ہم جو آپ نے حوالہ دیا تاریخ کا اس کو بھی دیکھیں اور کیا کہتے ہیں جو جملے ہیں نکاح کے، کیونکہ دیکھیں آفر ہمیشہ لڑکی کی طرف سے ہوتی ہے، ایکسیپٹنس جو ہے وہ مرد کی طرف سے ہوتی ہے، وہ مرد ایکسیپٹ کرتا ہے اس کی آفر کو۔ تو جو ظاہری طور پہ سمجھ میں آتا ہے اسلامی اعتبار سے کہ وہ تو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ لڑکی کو رشتہ بھیجنا چاہیے، لڑکی والوں کو بھیجنا چاہیے، لیکن معاشرہ اتفاق سے ہمارا الٹا ہے، ہمارے معاشرے میں جو ہے وہ لڑکے والا رشتہ لے کر جاتے ہیں۔ لیکن اب یہ صحیح ہے، جو لگتا محسوس ہوتا ہے دین کے حوالے سے وہ یہی ہے کہ لڑکی کو رشتہ لے کے جانا چاہیے۔ جناب خدیجہ بھی انہوں نے اپنا رشتہ خود بھجوایا تھا، لیکن یہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے کہ آپ کہیں کہ کوئی حرام ہو رہا ہے معاشرے میں یا کوئی گناہ کا کام ہو رہا ہے۔ حالاں اگر فرض کریں ایک اسلامک تھاٹ کو فالو نہیں کیا گیا، اگرچہ فالو ہونی چاہیے کیونکہ بالآخر اسلام کی جو تھیمز ہیں یا اسلام کے جو احکام ہیں وہ بہرحال بہت، یعنی یہ کوئی ان پلان چیزیں نہیں ہیں کہ میرے اور آپ کے قوانین یا ہماری حکومت کے قوانین کی طرح نہیں ہے کہ صرف توڑے جانے کے لیے بنائے جائیں، بلکہ یہ ایک بہت ہی سوچ جس کو کہیں نا پلاننگ کے تحت اور بہت ہی سوچی سمجھی اسکیم کے تحت جو ہے یہ قوانین وضع کیے گئے ہیں، اس لیے اسی کو فالو کیا جائے تو بہت ہی زیادہ ریکمینڈڈ ہے۔ لیکن اگر میں نے کہا نا جیسا ہمارے ٹرینڈز اس کے بالکل برعکس ہیں، تو اس میں کوئی ایسا وہ نہیں ہے کہ انسان کہے کہ جی کوئی گنہگار ہو رہا ہے معاشرہ، یا کم از کم میں جو اس وقت یا کہ اسلام کے مطابق نہیں ہے اتنا، کم از کم ایمفیسائز جو کرنا چاہ رہا ہوں کہ اگر کبھی کسی لڑکی کی طرف سے رشتہ چلا جائے یہ کوئی معیوب بات تو نہیں ہے۔ ہاں، یہ معیوب بات بالکل بھی نہیں ہے، بلکہ میں نے کہا نا کہ یہ تو حضرت خدیجہ سلام اللہ علیہا کی سنت سمجھ لیں آپ، کہ ان کی، اور آپ اگر احکام کو دیکھیں تو بہت سے بزرگان کی اور بہت سے اولیاء دین کی اور بہت سے، حضرت حاجرہ کی سنت ہے وہ صفا اور مروہ کی صحیح، تو ان کی سنتیں رائج ہوئی ہیں اسلام کے اندر، لہذا اس میں کسی قسم کی کوئی قباحت نہیں ہے کہ اگر لڑکی والے جو ہے وہ انیشیٹ کریں اور وہ رشتہ لے کر جائیں، اگرچہ ہمارے معاشرے میں اتنا اچھا نہیں سمجھا جاتا، لیکن یہ کوئی برائی نہیں ہے اس میں۔ جب جیسی شادی کے حوالے سے بات ہوتی ہے تو ایک سوال بہت زیادہ گردش کرتا ہے شادی کے حوالے سے، شادی کی عمر کے حوالے سے، یعنی ایج کے حوالے سے، تو کیا صحیح عمر ہے شادی کی؟ دیکھیں، شادی کی اگر جہاں تک میرے ذہن اس وقت کام کر رہا ہے، اسلام نے کوئی عمر ایج یعنی آپ کہیں کہ جی 20 سال 22 سال 25 سال 35 سال وہ ریکمینڈ نہیں کی ہے۔ صحیح ہے نا؟ شادی بعض اوقات ممکن ہے 20 سال کا لڑکا اس پہ واجب ہو جائے شادی، ٹھیک ہے، یا 20 سال کی لڑکی اس پہ واجب ہو جائے شادی، صحیح،
تو وہ وجوب کی اگر طرف جائیں آپ تو وہ تو پھر جس ایج میں اس کو ضرورت حاجت فیل ہو رہی ہے صحیح اور وہ اس کے گناہ میں پڑنے کا خوف پیدا ہو رہا ہے تو وہ وہیں پر ہی واجب ہو جائے گی. اب اس میں پھر ایج کی کوئی لمیٹیشنز نہیں ہے صحیح کہ یہ کیا لمٹ ہونی چاہیے, ٹھیک ہے صحیح نا, صحیح وہ تو اسی وقت واجب ہو جائے گی. لیکن اس سے ہٹ کر اگر آپ دیکھیں تو بھی بہرحال معاشرے کے اعتبار سے, یعنی مجھ سے اگر آپ پوچھیں تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ مناسب ایج ایک, وہ کہتے ہیں نا روایتوں کے اندر بھی پیغمبر کی روایت ہے ظاہراً کہ جب پھل پک جائے تو اس کو توڑ لینا چاہیے, صحیح صحیح ہے نا. تو جب پھل پک جائے, صحیح, یعنی مجھے یاد پڑتا ہے چھٹے امام علیہ السلام کی ظاہراً ایک روایت ہے کہ عورت کی خوش نصیبی میں سے ایک خوش نصیبی یہ شمار کی گئی کہ وہ اپنے پہلے ایام عادت کو اپنے شوہر کے گھر میں دیکھے. صحیح. لیکن ایسا اس کے اندر جو ایک آرگیومنٹ آتا ہے کہ ابھی تو وہ اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں ہوا تو یہ اتنی ذمہ داریاں کیسے سنبھالے گا اور اس کی شادی کرنی, یہ ایک آرگیومنٹ بڑا وہ ہوتا ہے. دیکھیں یہ آرگیومنٹ میں سمجھتا ہوں انتہائی خلاف توکل ہے. خود آیت جو جس میں تشویق کیا گیا ہے نکاح کے لیے, جو عام طور پہ خطبہ نکاح میں بھی پڑھی جاتی ہے, اس کے آخری حصہ کیا ہے؟ ہم غنی بنا دیں گے. یغنیہم اللہ من فضل, خدا ہے جو اپنے فضل سے بے نیاز کرنے والا ہے. صحیح. جب دیکھیں کتنے, یعنی آپ معاشرے میں رہتے ہیں نا, آپ معاشرے کو اگر آپ دیکھیں کتنے آپ کو ایسے موارد ملیں گے کھاتا پیتا. میں خود پرسنلی آج کل ایک کیس میں مبتلا ہوا ہوں. صحیح. کھاتا پیتا, اچھی خاصی جاب, فرسٹ کلاس گھر بار تھا اس کا, شادی ہوئی الٹا ہو گیا کہانی. صحیح. وہ 6 مہینے سے جاب لیس بیچارہ گھوم رہا ہے, صحیح. جاب ڈھونڈ ڈھونڈ کے, جس کو کہیں جہاں جہاں اس کو کلو ملتا ہے کہ ادھر ضرورت ہے وہ اپنی سی وی ڈالتا ہے, لیکن ہاں کرتے ہیں لیکن پھر نہ ہو جاتی ہے. صحیح. اسی طریقے سے گھر بھی تھا, گھر بھی اپنا تھا, ان کا خاندانی گھر تھا, وہ بھی بک گیا. یہ کہانیاں شروع ہو گئیں. ٹھیک ہے. اور الٹی بھی ہم نے صورتحال دیکھی ہے کہ جو کچھ نہیں کرتے تھے, جو ظاہری طور پر جو ہے تنگ دستی کی زندگی گزار رہے تھے, ہو گیا. اور ان کی جو ہے وہ وارے نیارے ہو گئے. صحیح. تو کہنے کا مقصد یہ کہ یہ چیزیں اتنا انسان ان کے اوپر اگر سوچنے لگے, انسان اگر اپنی پلاننگ پہ چلنے لگے تو بہت جگہوں پہ مار کھاتا ہے انسان. صحیح. صحیح. یعنی اگر انسان اپنے آپ کو کچھ سمجھنے لگے جی میں جو کر رہا ہوں وہ سب سے بیسٹ کر رہا ہوں اور بہتر کر رہا ہوں, یقین مانے ایسا انسان 10 جگہ پہ ٹھوکر کھاتا ہے. صحیح. اور پروردگار عالم اس کو دکھاتا ہے کہ دیکھو تمہاری پلاننگ کی کوئی حیثیت نہیں ہے, پلاننگ وہ ہے جو میں کرتا ہوں. درست. لہذا میرے خیال میں ان چیزوں میں نہیں پڑنا چاہیے. میں پہلے بھی کئی دفعہ یہ بات کہہ چکا ہوں کہ اگر لڑکا اور بعض اوقات ہمارے معاشرے میں یہ ہوتا ہے کہ بچہ خود بول رہا ہوتا ہے کہ مجھے ضرورت ہے, لیکن ماں باپ کہتے ہیں تم کچھ کرتے نہیں ہو. صحیح. مجھے یہ بتائیں کہ یہی ماں باپ جو مثلا فرض کرے پہلے سے 4 یا 5 بچے ان کے گھر میں, ایک بندہ یعنی نارملی, میں یہ اکثر بولتا ہوں کہ نارملی آپ جو کھانا پکاتے ہیں وہ اتنا ہوتا ہے کہ آپ کے گھر میں کوئی بن بلائے مہمان 1 یا 2 بندے آ بھی جائیں تو وہ اس کو آپ اکوموڈیٹ کر سکتے ہو. صحیح. تو ایک بچی کو اکوموڈیٹ نہیں کر سکتے. لیکن ہمارا کلچر صرف کھانے پینے کی حد تک نہیں ہے, ہمارا کلچر اس کو بڑا ڈیفیکلٹ بنا دیتا ہے نا. یہ تو ایک مثال ہے نا. مطلب یہی باپ مثلا اپنے بچے کو پال رہا ہے, نہیں پال رہا. ہم بولتے ہیں یعنی منہ سے تو بولتے ہیں جی بیٹی ہوتی ہے, وہ بیٹی ہوتی ہے, پالو بیٹی کو. صحیح. اپنی بیٹیوں کو پال رہے ہو یا نہیں پال رہے ہو؟ صحیح. جب اپنی بیٹیوں کو پال رہے ہو تو جس کو بیٹی بنا کر لا رہے ہو اس کو بھی پالو. اور اگر معاشرے میں یہ کلچر ہو گیا تو فار ایگزامپل آپ کسی کی بیٹی لا رہے ہیں, آپ کی بیٹی آپ کی بیٹی کسی اور کے گھر جائے گی, آپ کسی اور کی بیٹی کو پال رہے ہو, کوئی اور آپ کی بیٹی کو پالے گا. دیکھیں سسٹم یہ ہے کہ آپ جو ہے, ہم لوگ بعض چیزوں سے ڈرتے ہیں, اور ڈرنے کی بڑی وجہ یہ ہے کہ ہمارا خدا کی ذات پہ بھروسہ کم ہے. پہلا ورڈ آپ نے, پہلا جملہ جی جی جی, ہمارا خدا کی ذات پہ بھروسہ کم ہے, ورنہ کرنے والی ذات وہ ہے. صحیح. خدا نے خود کہا ہے نا, قتل کے موقع پہ جو بچیوں کو قتل کیا کرتے تھے یا بچوں کو قتل کرتے تھے کہ بھوک کے خوف سے اپنے بچوں کو قتل نہ کرو. وہ تم تھوڑی روٹی دیتے ہو, تم تو ایک واسطہ ہو, ایک وسیلہ ہو. خدا اگر واسطہ اور وسیلہ بنانا چاہے تو کسی کو بھی بنا سکتا ہے. لہذا تم روٹی دینے, اپنے آپ کو روٹی دینے والا نہ سمجھو. صحیح ہے, فطرے کے باب میں نان خور شمار کر ہوتے تمہارے, لیکن تم اصلی نان خور تم نہیں ہو, تم کھلانے والے نہیں ہو. کھلانے والی ذات خدا کی ہے, پورا کرنے والی ذات خدا کی ہے, مشکلات کو حل کرنے والی ذات خدا کی ہے. آپ قدم تو بڑھاؤ. میں آپ کی خدمت میں عرض کروں, مجھے یاد پڑتا ہے ایک تاریخ میں ایک واقعہ ملتا ہے. ایک شخص آیا رسول خدا کی خدمت میں کہ یا رسول اللہ میں تنگ دست ہوں, فقیر ہوں, کوئی حل بتائیں اس کا. کہا جاؤ شادی کر لو. صحیح. اب ہمارے معاشرے میں آپ کسی کو بولنے جاؤ شادی کر لو, اس نے کہنا ہے مول صاحب کی عقل خراب ہو گئی ہے. صحیح. اس لیے کہ یہاں پہ ایک کے کھانے کے واندے پڑے ہوئے ہیں, آپ ایک اور اس کے اوپر ڈال دیں. ٹھیک. کر لی شادی اس نے. جی رسول خدا نے کہا, اب یہ میں قصہ آپ کا پورا کر دوں ذرا. رسول خدا نے کہا شادی کر لی اس نے, کچھ عرصہ گزرا وہی کہ وہی حالت. پھر آیا یا رسول اللہ تنگ دست کا, ایک اور شادی کر لو. پھر چلا گیا, پھر کر لی,
پھر وہیں کا وہیں کھڑا ہے. پھر آیا رسول خدا کے پاس, یا رسول اللہ میں تو ابھی بھی وہیں کا وہیں کھڑا ہوں. کہا ایک اور شادی کر لو. وہ تیسری شادی کے بعد اس کے حالات بدلے. صحیح. یہ بعض روایتوں میں, اب بہت زیادہ وہ قوی تو نہیں ہوں گی, لیکن یہ ہے کہ بعض روایتوں میں یہ بات ملتی ہے کہ رزق عورت کے نصیب کا ہے. اما کون سی عورت سے رزق ملنا ہے یہ نہیں لکھا ہوا اس میں. صحیح. پہلی عورت, دوسری عورت, تیسری عورت ہے, چوتھی عورت. اب وہ اصل میں پروگرام جو ہے نا وہ ایک خطرناک رخ اختیار کر رہا ہے, اس لیے بہتر ہے کہ ختم بہتر کر ہے دیں. کہ وقت جو ہے وہ اس کو جو ہے وقت کا فائدہ اٹھایا جائے, بہانہ بنایا جائے اور اپنے پروگرام کو یہیں پر جو ہے وہ روکا جائے آج کی حد تک. کچھ سوالات اس باب میں مزید ہیں لیکن اگر موقع ملا تو کل انشاءاللہ کریں گے. آج کی حد تک اجازت دیجیے. اللہ حافظ. بہر رحمت بہر رحمت بہر رحمت